السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نافع اپڈیٹس۔ ناظرین، اس دور کے اندر اگر کوئی شخص ممبر قومی اسمبلی یا ممبر صوبائی اسمبلی سلیکٹ ہو جائے تو آپ یقین کیجئے اس شخص کی دولت کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، گاڑیوں بنگلوں کی تعداد کے اندر بے پناہ اضافہ دیکھنے میں ملتا ہے، اور اس شخص کا اس قدر معیار اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاؤں ہی زمین کو نہیں چھوتے۔ اور اگر کوئی شخص وزیر بن جائے، صوبائی وزیر ہی بن جائے، تو اس شخص کی آنے والی 7 نسلیں گھر بیٹھ کے کھاتی ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتی ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابی اور مرد درویش حضرت سعید بن عامر کا ایک ایسا قصہ سناؤں گا جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے نافع اپڈیٹس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جی ناظرین، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ شام کے گورنر کے طور پر ان کو ایک معقول وظیفہ بھی دیا جاتا تھا جو سب کا سب وہ لے کر اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کر دیتے، لیکن اپنے لیے بہت کم رکھتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کمزور حالت میں دیکھا تو انہیں 1000 درہم کی تھیلی بھجوا دی کہ وہ اس سے اپنے گھر کے حالات اور اپنے مالی معاملات کو درست کر لیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے حضرت سعید بن عامر نے اپنی تمام کے تمام لشکر کو بلایا اور 1000 درہم ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس قدر مرد درویش تھے کہ اپنے لیے پیسوں کو یا مال و دولت کو پسند ہی نہیں کیا کرتے۔ اگر دیکھیں تو ایک پورے صوبے کے گورنر، شام کے گورنر تھے وہ، لیکن اس سب کے باوجود ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی مالی حالت کو دیکھ کر حضرت عمر کو 1000 درہم بیچنا پڑ گئے۔ جب ان کی حالت یہ دیکھی، دوبارہ حضرت عمر نے ان کو 10,000 درہم بھجوائے اور انہیں تلقین کی کہ یہ آپ رکھ لیجئے۔ لیکن حضرت سعید بن عامر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے لیے میرے گھوڑوں کی اور میرے غلاموں کی کمائی جو ہے وہی بہت ہے، مجھے اس 10,000 درہم کی ہرگز بھی ضرورت نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، اے حضرت سعید بن عامر، یہ رقم رکھ لو، واپس نہ کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے مال دیا اور میں نے تمہاری طرح انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بغیر سوال کے دے دے تو رکھ لیا کرو، وہ اس کا عطیہ ہوتا ہے۔ اللہ اس قدر مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اپنے آنے والے دنوں کی کوئی فکر ہی نہیں، اپنی مال و دولت کی، اپنی معاش کی، اپنے رزق کی کوئی فکر نہیں، جو پاس آیا وہ اپنوں میں لٹا دیا، اپنوں کو خیرات کر دیا، اپنوں کو عطا کر دیا، لیکن اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قدر مضبوط ایمان کے مالک حاکم عطا فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبی اور صحابہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازماً کیجئے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے نافع اپڈیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔